بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی ایف آئی آر کب درج کروائی جاتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اور کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 154 آف سی آر پی سی بتاتا ہے کہ پولیس کے پاس اگر کوئی اطلاع ملتی ہے، اس کو دی جاتی ہے جو کہ کوگنیزیبل اوفینسز کے بارے میں ہو، یعنی کہ جو جرائم قابل دست اندازی پولیس ہوں، تو اس اطلاع ملنے پر پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت مقدمے کا اندراج کرے۔ اب کوگنیزیبل اوفینس کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں قابل دست اندازی پولیس جرائم، یعنی وہ جرائم جن کے مرتکب افراد کو پولیس کے پاس ہوتا ہے اختیار کہ وہ ان کو گرفتار کر لے بغیر وارنٹ کے، یعنی عدالت کی طرف سے اجازت نامہ حاصل کیے بغیر وہ ملزم کو گرفتار کر لے۔ جبکہ نان کوگنیزیبل اوفینس وہ ہوتے ہیں جس میں پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتی ملزم کو۔ تو یہ دونوں فرق ہو گیا۔ اب ایک اور فرق اس میں یہ ہے کہ جو کوگنیزیبل اوفینسز وہ ہوتے ہیں جو سنگین نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، مثلا چوری، چیک کا ڈس آنر ہو گیا جو کسی شخص نے بدنیتی سے جاری کیا کسی پیمنٹ کے عوض اور بعد میں ڈس آنر کر دیا گیا بینک کی جانب سے، یا کوئی قتل ہو گیا، خودکشی کر لی کسی نے، یا لڑائی ہوئی تو لڑائی مطلب ہے کہ تھوڑی سی زیادہ حد تک ہوئی کہ نقصان جس میں زیادہ ہوا، ہڈی ٹوٹ گئی، ہڈی ڈسلوکیٹ ہو گئی، یا ہڈی نظر بھی آ گئی ایون، تو تب بھی یہ سنگین نوعیت کا جرم بن جائے گا۔ یا اغوا کا جو مقدمہ ہے، یہ تمام جو جرائم ہے یہ سنگین نوعیت کے ہیں، ان کو کوگنیزیبل اوفینس جرائم قابل دست اندازی پولیس کہا جائے گا۔ ان جرائم میں پولیس ملزم کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے، جبکہ نان کوگنیزیبل اوفینسز وہ ہوتے ہیں جو معمولی نوعیت یعنی کہ کم سنگین نوعیت کے جرائم ہوتے ہیں، جس میں مثال کے طور پر اگر لڑائی ہوئی اور لڑائی میں اتنا نقصان ہوا کہ صرف ماس کو تھوڑا بہت نقصان ہوا لیکن ہڈی نظر نہیں آئی، تو اس صورت میں اور ہڈی ڈسلوکیٹ بھی نہیں ہوئی، تو پھر یہ ہوتا ہے جو یہ کم نوعیت کا ہوتا ہے جرم۔ اگر مثال کے طور پر چہرے پہ یا فیس پہ لگی ہے تو وہ شجاع خفیفہ 337A1 لگے گی، جو کہ بے لیبل بھی ہے اور ناقابل دست اندازی پولیس ہے، یعنی پولیس اس پر جو ہے گرفتار اس کو نہیں کر سکتی بغیر وارنٹ کے۔ اب سیکشن 154 کیا ہمیں بتاتا ہے؟ Information relating to the commission of a cognizable offence if given orally to an officer in charge of a police station shall reduced to writing by him or under his direction and then read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book and to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this behalf۔ اب یہ سیکشن بتاتا ہے کہ کوئی بھی اوفینس کے بارے میں اگر اطلاع پولیس کو دی جاتی ہے، چاہے تو زبانی ہو تو چاہے تو تحریری ہو، اگر تو تحریری ہو تو اس پہ سگنیچر کر کے دے دی جائے، ریسیونگ کر لی جائے، اور اگر زبانی دی جائے تو پھر پولیس آفیسر کا جو وہاں پہ ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس کو تحریر کر لے اور آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ انفارمیشن ایز اٹ از ہے جو میں نے اس کو بتائی ہے تو ٹھیک ہے، اور اس پہ سگنیچر وہ آپ سے لے لے پولیس آفیسر۔ اگر نہیں ہے تو اس میں کریکشن آپ کروا سکتے ہیں کہ ایسا وقوع ہوا، اور اب پولیس کا کام ہے کہ اس کی جو ہے ریکارڈ مینٹین کرے، جیسا کہ پروونشل گورنمنٹ اس کو ڈائریکشن دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کس تھانے میں درج کروائی جائے؟ تو نمبر فرسٹ پہ پوائنٹ لکھا ہے کہ اگر چوری ہو جاتی ہے گھر میں، کسی کے گھر میں چوری ہوئی، تو اب وہ ایف آئی آر درج کروائے گا اس گھر کو جو تھانہ لگتا ہوگا، اس ایریے کو جو تھانہ لگتا ہوگا جس ایریے میں وہ گھر واقع ہے، وہاں پہ ایف آئی آر درج کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اس اپنے گھر سے کسی اور علاقے میں چلا گیا، کسی اور تھانے کی حدود میں جو علاقہ ہے وہاں پہ چلا گیا، اور وہاں پہ اس کی گاڑی یا بائک چوری ہو جاتی ہے،
تو اب وہ گھر نہیں آئے گا اپنے جہاں پہ اس کی رہائش ہے، بلکہ وہیں پہ اگر اس کو نہیں پتا کہ اس کو کون سا تھانہ لگتا ہے تو وہ پتہ کروائے گا، اور وہاں پر جو متعلقہ تھانہ اس کو لگتا ہوگا وہاں پہ درخواست دے گا اور FIR کا اندراج کروائے گا۔ سیکنڈ پہ، اگر چیک کسی نے جاری کیا اور وہ ڈس آنر کر دیا گیا، بدنیتی سے کسی نے جاری کیا تو، اور کسی پیمنٹ کے عوض جاری کیے گا، تو اب یہ آپشنل ہے، چاہے تو آپ اس جس بینک کا جاری ہوا ہے وہ چیک اس بینک کو جو تھانہ لگتا ہے وہاں پہ بھی آپ جا کے کروا سکتے ہیں FIR، اور اس تھانے کی حدود میں بھی، اس تھانے میں بھی کروا سکتے ہیں کہ جس بینک میں آپ نے چیک جمع کروایا کیش کروانے کے لیے۔ مثال کے طور پر سیٹل ٹاؤن میں ایک بینک ہے MCB، وہاں سے جو ہے چیک جاری کیا گیا، کسی شخص نے آپ کا نام جاری کیا آپ کو، اور وہ چیک آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں جو کہ آپ کا الائڈ بینک میں ہی تھا آپ نے جمع کروایا ٹینچ باٹا میں یا صدر میں کسی اور علاقے میں، تو اب آپ کی جو ہے وہ آپشنل ہے آپ کے لیے، چاہے تو اس تھانے میں کروا لیں صدر والے میں، چاہے تو سیٹل ٹاؤن والے میں کروا لیں جو اس وہاں کا بینک ہے۔ اور تھرڈ پہ ہے قتل کی صورت میں، اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جس جو جائے واردات ہے جہاں پہ قتل ہوا وہاں کا جو قریبی جو متعلقہ جو تھانہ ہے متعلقہ وہاں پہ FIR درج ہوگی۔ لیکن اگر کیس ایسا ہے کہ اس جہاں پہ قتل ہوا وہاں پہ جو متعلقہ اس کا تھانہ ہے وہ تھوڑا دور لگتا ہے، دور ہے، لیکن جو اس کو اس ایریا کو جو تھانہ نہیں لگتا وہ قریب ہے، تو اس صورت میں آپ قریبی تھانے میں جائیں گے تاکہ ایویڈنس ضائع نہ ہوں، اور اس کے بعد جو بھی ایویڈنس کلیکٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ کیس ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے متعلقہ تھانے میں۔ تو اس وجہ سے ایکسیپشنل جو کیسز ہوتے ہیں اس میں FIR جو ہے، اور پولیس کا کام ہے وہ انکار نہیں کرے قانوناً، ویسے تو ٹال مٹول کرتی رہتی ہے پولیس۔ اب کچھ ضروری پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ FIR جب بھی درج کروائی جائے تو تاخیر نہ کی جائے، جتنی جلدی ہو سکے FIR کا اندراج کروایا جائے، کیونکہ اگر FIR کے اندراج میں کسی بھی قسم کی کوئی تاخیر ہوتی ہے تو، اور اگر وہ ان ایکسپلینڈ ہے، آپ کوئی مطلب FIR میں درج نہیں کرتے کہ یہ FIR کی جو اندراج ہے اس میں لیٹ کیوں ہوا ہے، تو پھر یہ کیس ہو جائے گا کمزور اور اس کا فائدہ سارا جائے گا ملزم کو۔ تو اس وجہ سے FIR جب بھی درج کروائی جائے، درج نہیں کرتے لیکن اپلیکیشن ایٹ دی اسپاٹ فوری طور پہ دی جائے، ریسیونگ لی جائے، تاکہ آپ کی حرکت جو ہے وہ آن دی ریکارڈ ہو، اب پتہ چلے کہ آپ نے وقوع کے فوراً بعد جو ہے وہ درخواست دی تھی، اور تاکہ یہ آگے کام آ سکے۔ اس کے بعد FIR کے لیے جو درخواست دی جائے گی اس میں تمام جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ضرور لکھے جائیں، جس میں گواہوں کے نام اگر ہیں تو تاریخ ہے، وقت وقوع ہے، جو بھی اس سے ریلیونٹ انفارمیشن ہے آپ نے تمام لکھنی ہے، سگنیچر کرنے ہیں اور ریسیونگ کروانی ہے۔ اب تھرڈ پہ یہ FIR درج اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور پولیس اب سارا کام کرے گی اور آپ جو ملزم کو سزا دلوا دے گی۔ اب آپ نے پروف بھی کرنا ہے جو الزامات آپ نے لگائے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اس نے شخص نے قتل کیا، تو قتل کیسے کیا وہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ گواہ تھے یا میں خود گواہ تھا، اس طریقہ ہوا، اور وہ تمام جو پروسیڈنگز ہیں وہ بیانات ہوں گے، وہ ریکارڈ ہوں گے، تھانے میں بھی ہوں گے، عدالت میں بھی ہوں گے، تو یہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا۔ جب یہ پروف ہو جائے گا تو عدالت اس کو سزا دے گی ملزم کو، اور اگر پروف نہیں ہوتا تو یہ سزا مقدمہ جو ہے ڈسچارج ہو جائے گا۔ ایک اور چیز، اگر FIR آپ نے درج جو ہے وہ کروائی ہے، غلط کروائی ہے، تو یعنی کہ جھوٹی FIR درج کرائی ہے، تو اس کا جو ہے مدعا آپ پر بھی پڑ سکتا ہے۔ پولیس آپ کے خلاف بھی استغاثہ جو ہے کلندرہ 182 کے تحت بنا سکتی ہے، اور عدالت سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ پروسیڈنگز اس کے خلاف انیشیٹ کیے جانے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ اگر 182 کی کارروائی ہوتی ہے تو اس میں آپ پھنس سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی درخواست اگر آپ دیں کسی کے بھی خلاف، تو حد المقدور کوشش ہی کہ یہ کی جائے کہ کوئی بھی غلط بیانی یا کسی قسم کی بھی غلط بیانی نہ کی جائے، اور کریکٹ انفارمیشن دی جائے، اور جو الزامات لگائے گئے ہوں کسی قسم کی تہمت یا جو ہے الزام وغیرہ جھوٹے الزامات نہ لگائے جائیں۔
تھرڈ پہ یہ ہے کہ اگر پولیس والے یا تھانے والے ٹال مٹول کرتے ہیں اور ایٹ دی اسپاٹ ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو آپ کا کام ہے کہ آپ سی پی او کو درخواست دیں، جو ہائی اپس ہیں پولیس آفیسر کے، ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، ان کو دیں، آر پی او کو دیں، اور ساتھ ساتھ ریسیونگ بھی لے لیں تاکہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ کا حساب بنتا جائے کہ آپ نے تگدو کی ہے۔ پولیس والے ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو عدالت کے تھرو آپ کی ایف آئی آر ہو سکتی ہے، جو 22A اور 22B ضابطۂ فوجداری کے تحت اپلیکیشن پٹیشن دائر کی جاتی ہے عدالت میں۔ اس میں عدالت پولیس کو نوٹس کرتی ہے، اس کو بلاتی ہے اور معاملے کے جانچ پرکھ کرنے کے بعد ایف آئی آر درج کر دیتی ہے اگر تو کوگنیزیبل اوفینس ہیں تو۔ اب فورتھ پہ یہ ہے کہ جب بھی آپ درخواست دیں تھانہ میں تو اس کی کاپی جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں ریکارڈ کے طور پر، اور اسی کاپی پہ آپ ریسیونگ بھی کروا لیں۔ سی پی او کو دیں گے، آر پی او کو دیں گے تو تب بھی آپ ڈائری نمبر ضرور رکھ لیں اپنے پاس۔ شکریہ۔